شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت اور رحم والا ہے۔ ناظرین و حضرات، آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ بتانے والا ہوں کہ جس کی قبر میں بچھو ہی بچھو تھے، اور اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ وہ بچھو ایک دم سے ختم ہو گئے۔ تو آخر وہ بچھو اس عورت کی قبر میں آئے کہاں سے اور ختم کیوں ہو گئے، یہی واقعہ آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے آپ سبھی سے میری درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دے تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور پاکستان کے ایک شہر میں یہ سچا واقعہ ہوا۔ دوستو، قبرستان میں کام کرنے والا ایک گورکن بتاتا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ جب میں قبرستان میں کام کرتا تھا تو میرے ساتھ میں ایک ساتھی کام کرتا تھا جو گورکن تھا۔ یہ واقعہ اسی ساتھی کے ساتھ میں پیش آیا ہے۔ وہ گورکن بتاتا ہے کہ ایک بار کچھ لوگ میرے پاس آئے جن کو قبر کھودوانی تھی، تو انہوں نے مجھ سے قبر کھودنے کے لیے کہا۔ میں نے بھی ان کو قبر کھودنے کے لیے ہاں کر دی۔ اس کے بعد ہم لوگ قبر کھودنے کے لیے زمین تلاش کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو پیڑ آپ کو دکھ رہا ہے اس کے نیچے ہی قبر کھودنا شروع کر دیجئے، یہ جگہ سب سے بہتر رہے گی۔ مجھے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ خیر، میں نے ان لوگوں کو نظر انداز کیا اور زمین کھودنا شروع کر دی۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ قبر آسانی کے ساتھ کھود جائے گی، لیکن جب قبر کھودنا شروع کی تو جیسے ہی کھدان اس مٹی پر مارا تو وہاں پر مجھے لگا کہ کوئی بڑا سا پتھر کھودتے ٹائم بیچ میں آ گیا ہے اور قبر کھودنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اس پتھر کو کاٹنا ناممکن تھا۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا، دیکھیے یہاں پر قبر کھودنا ممکن نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ ایک بڑا پتھر جو اس قبر کے درمیان آ گیا ہے، یہ پتھر پریشان کر رہا ہے۔ تو میں نے ان لوگوں کو وہاں پر قبر کھودنے کے لیے مناہی کر دی۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کوئی بات نہیں، کوئی دوسری جگہ تلاش کر لی جائے۔ تو ہم نے پھر ایک دوسری جگہ تلاش کی جہاں پر قبر کھودنی تھی، اور جب دوسری جگہ قبر کھودنا شروع کی تو وہ پھر سے وہی واقعہ سامنے آیا، زمین کے اندر پتھر ہی پتھر نکل رہے تھے۔ تو میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، صاحب بڑا عجیب بات ہے کہ جب میں اس زمین کے پاس آیا تو زمین بہت زیادہ نرم لگ رہی تھی، لیکن کھدائی کرتے وقت اس زمین میں سے پتھر ہی پتھر نکل رہے ہیں۔ قبر کھودنے والے نے کہا، صاحب آج میں بہت ساری قبریں کھود چکا ہوں، مجھے ایسی پریشانی کسی بھی قبر میں نہیں آئی۔ خیر، وہ لوگ کہنے لگے اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے۔ تو قبر کھودنے والے نے کہا کہ کوئی تیسری جگہ دیکھ لو، ظاہر سی بات ہے میت کو دفنانا تو ضروری ہے ہی، اسی لیے تیسری جگہ کو تلاش کیا گیا۔ تیسری جگہ قبر تو کھد گئی، لیکن جب وہاں پر گھڑا بنا تو وہاں پر 3/3 گلی اور ناقابل برداشت بدبو آ رہی تھی۔ بیان کرنے والے بھائی بتاتے ہیں کہ میرا جو ساتھی تھا جو قبر کھود رہا تھا، وہ یہ چیز دیکھ کر ڈر گیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا اب میں یہ قبر نہیں کھودوں گا، آپ کسی اور کو تلاش کر لیجئے۔ تو وہ لوگ جو قبر کھودوانے والے تھے وہ گھبرا گئے اور بھاگتے بھاگتے پریشان ہو کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ وہاں جا کر مدد کر دیجئے اور قبر کو کھدوا دیجئے۔ بیان کرنے والے بھائی بتاتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ آخر قبر کس کی ہے، تو میرے ساتھی نے بتایا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایک عورت کی قبر ہے۔ میرا ساتھی بتا رہا تھا کہ میں نے تیسری مرتبہ یہ قبر کھودی ہے اور یہ قبر تیار نہیں ہو رہی ہے۔ تیسری بار قبر کھودنے پر بھی ایسا لگ رہا تھا کہ زمین اس عورت کو اپنے اندر نہیں سمانا چاہتی۔ میرا ساتھی مجھے اس کی باتیں بتا ہی رہا تھا کہ اس کے رشتہ دار وہاں پر آ گئے اور کہنے لگے دیکھو بھائی، ہماری مجبوری ہے، ہمیں یہ قبر تیار کرانی ہی ہے، لیکن تمہارے ساتھی نے ابھی تک یہ قبر نہیں کھودی اور بار بار ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں چٹان آ گئی۔ وہ لوگ کہنے لگے بھائی آپ یہ قبر کھود دیجئے۔ تو جو بھائی بیان کرنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوشش کی جائے، کیونکہ وہ لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے اور قبر تیار کرنا بھی ضروری تھا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے لائٹوں کا انتظام کیا اور بیان کرنے والے بھائی نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ بیان کرنے والے بھائی جب قبر کھود رہے تھے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں کھدال زمین پر مار رہا تھا تو سنسنی میرے جسم میں ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں لوہے اور پتھر کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ مجھ پر خوفداری ہو گیا،
میرا پورا بدن پسینے سے بھیگ چکا تھا، حالانکہ وہ سردیوں والی رات تھی اور سردیوں کا موسم چل رہا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کر کے زمین کو کھودا، لیکن کھودنے کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ اس قبر میں سے بچھو نکلنے لگے، جسے دیکھ کر میت میں ساتھ آنے والے لوگ بھی ڈر گئے، جن میں سے کسی ایک لوگ نے کہا کہ اس عورت کے شوہر سے کہو کہ اس کو معاف کر دے اور اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ میں نے کہا اس کا شوہر کون ہے؟ تو ایک بھائی بولا کہ وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ اتنے میں اس عورت کا بھائی آگے آیا اور کہنے لگا اس عورت کا شوہر ایک اپاہج ہے، جو اپاہج ہونے کی وجہ سے یہاں تک نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ اس کے شوہر کو یہاں بلایا جائے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو دیکھ ہی رہے ہو کہ دوپہر سے رات ہو گئی اور ایک عورت قبر میں دفن نہیں ہو پا رہی، تو کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی جو اس کے شوہر کو بلانا پڑ رہا ہے۔ تو جو بھائی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اس کے شوہر کو بلا لیں، کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی جو اس عورت کو دفن کرنے میں پریشان کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر وہ بات بتا دے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ شوہر کو بلانے کے لیے نکل پڑے، کیونکہ شوہر ہی اصلیت بتائے گا کہ کیا بات ہے، یہ عورت دفن کیوں نہیں ہو پا رہی ہے اور اتنی مشکلیں سامنے کیوں آ رہی ہے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے ایک آدمی سے وہاں پر پوچھا کہ آخر یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ تو اس آدمی نے مجھے بتایا کہ یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کرتی تھی، اس کو طعنے دیتی تھی، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا کرتی تھی، لیکن وہ شخص بہت غریب آدمی تھا اور بہت نیک صالح انسان تھا۔ وہ عورت اس سے روز جھگڑا کیا کرتی اور کہتی تھی کہ تم زیادہ پیسہ نہیں کماتے ہو، مجھے خوب سارے پیسے چاہیے۔ اس کا شوہر غریب مزدور تھا۔ ایک بار کام کرتے کرتے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ اس حادثے میں اس کے دونوں پیر کٹ گئے اور وہ اپاہج ہو گیا۔ شوہر بہت ہی زیادہ غریب اور نیک انسان تھا، صبر کرنے والا انسان تھا۔ اس کا شوہر اس عورت سے کہتا کہ کیا تو میری حالت نہیں دیکھتی، میں اپاہج ہوں اور تم مجھے کوستی رہتی ہے، لیکن وہ عورت باز نہیں آتی اور روزانہ اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایسی بیماری دی کہ وہ کھاٹ پر پڑ گئی۔ ایک طرف اپاہج شوہر تھا، دوسری طرف وہ عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بھی اس اپاہج کے برابر ہی کر دیا، لیکن وہ اپاہج شوہر اپنی بیوی کی خوب کیا کرتا، اس کو کھانا دیتا، ٹائم پر اس کو دوائی دیتا اور اس کی خوب خدمت کیا کرتا تھا، لیکن وہ عورت پڑی پڑی بھی اپنے منہ سے اپنے شوہر کو طعنے سناتی رہتی تھی۔ کچھ سمے گزر گیا اور کچھ ٹائم کے بعد وہ عورت اس دنیا سے الوداع ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یہی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو پریشان کیا کرتی تھی اور آج اس کی قبر بھی اس کو لینے سے مناہی کر رہی ہے۔ وہ انسان جو واقعہ بیان کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں اس شخص سے بات کر ہی رہا تھا کہ ایک دم سے اس کا شوہر وہاں پر آ گیا۔ تو میں نے اس کے شوہر سے کہا بھائی میں جانتا ہوں آپ بہت نیک اور ایک ایماندار آدمی ہیں، آپ کی بیوی نے آپ پر ظلم کیے، آپ نے اس کی خوب خدمت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کے کام بہت پسند آئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کی مغفرت آپ کی دعاؤں سے ہو جائے اور آپ اگر دعا کر دے اور اس کو معاف کر دے تو ہو سکتا ہے قبر بھی اس کو اپنے اندر لے لے۔ تو وہ آدمی جو اس کا شوہر تھا بہت زیادہ رو رہا تھا، کہنے لگا میں نے تو اس کی کوئی خدمت نہیں کی، میں تو اپنا حق کچھ ادا ہی نہیں کر پایا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد اس شوہر نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا اور وہیں پر اس کی قبر کے برابر میں بیٹھ کر دعا کرنے لگا اور تلاوت قرآن شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ تلاوت قرآن کر رہا تھا ایسے ایسے قبر کے بچھو غائب ہو رہے تھے اور دھیرے دھیرے اس شوہر کی قرآن تلاوت سے سارے بچھو چلے گئے۔ اس کے بعد اس عورت کو قبر میں دفن کیا گیا۔ تو ناظرین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو خوب پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی خوبصورت سی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔